اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سول سینکچوری کے ایک اور پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ کا ہوسٹ علی رضا ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میرے ساتھ بہت ہی معزز شخصیت تشریف فرما ہیں، استاد سید سلمان نقوی صاحب، سرپرست مدرسہ امام علی مصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی فیکلٹی کے ممبر ہیں، اور all the way from Qom. Right now he is in Pakistan, Lahore, اور he's my teacher as well. And sir, huge honor respect for you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ اپنی زحمت کی۔ الحمد للہ آپ تھینک یو، ماشاء اللہ سر۔ ہمارے لیے آنر کی بات ہے اگین آپ کا یہاں پہ تشریف فرما ہونا۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک زیر بحث ہے، معمولاً ہم زیادہ تر فلاسفی اور سوشل ایسپیکٹس، تھیوریز وغیرہ کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اپلیکیشنز کو۔ آج قبلہ سلمان نقوی کے ساتھ ہمارا جو موضوع ہے بیسکلی وہ جو آج کل جو سب سے سینٹرل سٹیج پہ اس وقت چل رہا ہے پوری دنیا میں، جو ایشو جو کہ ایران کو لے کے ہے، تو ہم اس کے مختلف پولیٹیکل اور سوشولوجیکل ڈائمینشنز کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو قبلہ آپ کی اجازت سے اگر آپ صلاح فرمائیں تو ہم اس کو پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ قبلہ ظاہر ہے اس وقت پوری دنیا میں جس ٹاپک نے، جس کنٹری نے سینٹرل سٹیج اس وقت پکڑی ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ انفلوئنشل کہہ لیں، جو چیز مارکیٹس پہ بھی اور دنیا کی نیوز میں بھی اور پورے گلف اور مڈل ایسٹ کے پالیٹکس میں کہہ لیں، بلکہ اس وقت تو پوری دنیا میں حتیٰ جو رائٹ ونگ والے ہیں یا لیفٹ ونگ والے ہیں، جو دنیا کی پولیرٹیز بنی ہوئی ہیں ویسٹرن اور اینٹی ویسٹرن، اس میں شاید اس وقت سب سے جو سینٹرل کردار جس کنٹری کا ہے، جس نیشن کا ہے، جس آئیڈیالوجی کا ہے، وہ ظاہر ایران کی ہے۔ اور اس کو لے کے اگر ہم اس ٹاپک کو اگر کھولنا چاہیں تو اس کی بہت ڈائمینشن ہے، اس کی فلسافیکل بھی ہیں، اور جیسے آپ ولایت الفقیہ کا فرما رہے تھے، اس کی جورسپروڈینشیل ڈائمینشنز بھی ہیں۔ بہت بہت ہی وسیع ٹاپک ہے۔ اگر ہم صرف اس ایک چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیوں ایران نے اتنی سینٹرل سٹیج اس وقت پکڑی ہوئی ہے دنیا کی، اور اس کی ہسٹری میں اگر ہم جائیں اور پھر ہم ان کی مختلف ڈائمینشنز کو ایکسپلور کریں تو بہت ہی وسیع ٹاپک ہے۔ لیکن ہم اس کو صرف شروع کرنے کے لیے ایک نیرو، یوں سمجھیں کہ اس نیرو ڈاؤن کرنے کے لیے، تھوڑا فوکس کرنے کے لیے، تو جو سب سے ریسنٹ ایونٹس جو چل رہے ہیں اور وہ اتنی تیزی سے ہو رہے ہیں، ظاہر ہے ان کو شمار کرنا بھی کافی مشکل ہے، لیٹ الون کہ ان پہ بہت زیادہ تبصرہ اور ان کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا جا سکے۔ تو خاص طور پہ اس وقت جو سینٹیمنٹ بنا ہوا ہے ویسٹرن پاورز کا ایران کی طرف، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا میرے خیال میں اس وقت اپروپریٹ ہوگا۔ اور اس میں شاید میرا سب سے پہلا سوال یہ ہو کہ فار اے کنٹری جو کہ ہیویلی انٹرنیشنلی سینکشنڈ رہا ہے آلموسٹ 47 ایئرس سے، اور بتدریج اس پہ وہ چیزیں بڑھتی بھی رہی ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم اٹ ہیز بین سو ریزیلینٹ، اور اپنے ہی اپنی محنت پہ، اپنے انڈیپینڈنس پہ انہوں نے اتنا بڑا ایک یوں سمجھے کہ ایک ریزسٹنس نیٹ ورک بنایا ہے۔ تو اب میرا سوال یہ ہوگا کہ اتنے ٹائم میں، ان 47 ایئرز میں، ایران کی طرف سے تو شاید ہی کوئی چینج آیا ہو۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ پہلے اینٹی امریکن ہو اور پھر پرو امریکن ہو، پرو ویسٹ ہو گئے ہوں، یا پہلے پرو ویسٹ ہوں اور پھر اب اینٹی ویسٹ ہو گئے ہوں۔ The only time they were pro-West was before the revolution 1979 سے پہلے۔ I mean as ان کے جو پاورز تھیں وہ not the population۔ تو اتنی دیر میں ان کے سٹانس میں کبھی چینج نہیں آیا، انہوں نے کبھی مثلاً اپنے جو نعرے وغیرہ لگاتے ہیں وہ نہیں چھوڑے۔
اور اوور آل ان کی کسی بھی پوزیشن میں پولیٹیکل ہو، ان کی تھیوریٹیکل ہو، کوئی چینج نہیں آیا۔ تو کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹرن سٹانس جو ہے ایران کو لے کے اس میں کوئی چینج آیا ہے، یا اس کا اپیرنٹ ہونا یا ہڈن ہونے میں کوئی فرق ہے؟ تو شاید یہاں سے ہم سر آپ کو انوائٹ کریں گے کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، بہت ہی آپ نے جامع طور پر جو حالات ہیں ان کو پیش کیا ایک مٹھی میں بند کر کے، اور یقیناً ایسے ہی ہے کہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت ایران پر ہیں، اور خاص طور پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے اس کی، جیسے آپ نے کہا۔ ظاہر ہے اس کی بہت زیادہ نظریاتی بنیادیں ہیں جن پہ سیر حاصل بحث کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ سمجھا جائے کہ یہ جو مزاحمت ہے، استقامت ہے، اور خاص طور پہ رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ سیدنا امام خامنئی مقدس اللہ العالی جو موقف پیش کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آ، ایک مسلسل ایک سلسلہ ہونا چاہیے گفتگو کا، اور اس کی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ ایک ایسا نظام وہاں پہ قائم ہوا ہے اس گزشتہ 40-50 سال میں، جو کہ ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا خیال ہے، ہمارا موقف ہے کہ مذہب اہل بیت علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اسلام کے حوالے سے، اور اس اصلی اسلام ہم اسی کو جانتے ہیں، اسی کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے انشاءاللہ دوسرے آئندہ آنے والے سیشنز میں اور نشستوں میں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال انہیں سمجھے بغیر ہم موجودہ صورتحال کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک بیانیہ اور ایک نیریٹو ہم پیش کریں گے، اور جب تک کہ اس کے مقابلے کا جو نیریٹو ہے اس کو پیش نہ کیا جائے اور اس کا رد نہ کیا جائے، اس کو غلط ثابت نہ کیا جائے، تو ظاہر ہے ہمارا بیانیہ اور نیریٹو جو ہے کامیابی سے لوگوں تک سامنے ان کے نہیں آئے گا۔ یعنی ہمیں ظاہر ہے کہ نیوٹرل سٹانس تو نہیں لینا، ہم نے یہ نہیں پیش کرنا کہ چونکہ ہم ایک جسے کہتے ہیں کہ بے طرف ہیں اور ہمارا کسی سے تعلق نہیں ہے، یہ تو ہم ظاہر نہیں کریں گے، لیکن جو فقہا کی روش ہے، علماء کی روش ہے، فضائے دنیا میں ہم نے جو روش سیکھی ہے کہ دشمن کی بات کو پہلے سمجھا جائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، مد مقابل جو ہے مخالف کیا ہے، اس کے نظریے کو بھی سمجھا جائے، اس کا رد پیش کیا جائے۔ تو بہرحال ایک تو یہ مسئلہ ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے بہت ہی واضح ہے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ یہ تقریباً ایک آخری معرکہ ہے، یہ ایک آخری جنگ ہے۔ اب اس بات کو بہت زیادہ ہمیں تاریخی حوالے دینے کی ضرورت، بہت زیادہ پیچھے تاریخ میں اور نظری گفتگو میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گرچہ ایک پورا باب اس سلسلے میں پوری ایک گفتگو کی جا سکتی ہے کہ جو آخر الزمان کی روایات ہیں اور جو اسکیٹالوجی اسلام اور مکتب تشیع پیش کرتا ہے، اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن جو بات سامنے کی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں 1900 تقریباً 90 کی دہائی سے 1996 سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے، جو اسرائیل کا جو مقبوضہ فلسطین کا نظام ہے، صہیونی نظام جو چلا رہا ہے، اور جس کے خصوص پہ اس عرصے سے اس برانچمان نتنیاہو ہے، اور وہ یا شیطان یہود جسے ہم کہتے ہیں، وہ 7 ممالک کے بارے میں اس کا موقف ہے کہ اسے ختم ہونا چاہیے، اور مسلسل وہ کوشش میں ہے، اور امریکہ جا کے لابی کرتا ہے کانگریس میں، اور کیا کہتے ہیں وہاں کے صدر کے ساتھ، اور پوری جو اے پیک ہے جو لابی انہوں نے صہیونیستوں نے بنائی ہوئی ہے وہاں پہ، اس کے والے سے ہم جانتے ہیں کہ اس نے 7 ممالک کا نام لیا ہوا ہے، اور اس میں آخری مملکت جو ہے، آخری نظام جو ہے وہ ایران ہے، اور وہی کھڑا ہے۔ باقی جو اس نے نام لیے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو 2003 کی بات ہے، شاید ویزلی کلارک کا انٹرویو بھی تھا
جس میں اس نے کہا کہ جی مجھے جو ہے ڈیفینس ڈپارٹمنٹ میں بلایا گیا، جو اس وقت سپریم کمانڈر تھا آرمڈ فورسز کا امریکہ کا، کہا گیا کہ جی یہاں پہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 7 ممالک کو 5 سال میں ان کو ہم نے تہس نہس کرنا ہے۔ اس میں لیبیا، سوڈان، صومالیہ، افغانستان، عراق اور سیریا شامل ہیں، اور ایران۔ اب وہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی 6 ممالک جو ہیں ان کو تو اس نے جو اس کی کوشش تھی اور جو پوری عالمی استخباری قوتیں تھیں، انہوں نے مل کے ان کو جو ہے ان ممالک کو بالکل ناکام کر دیا ہے، انہیں ختم کر دیا ہے، انہیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ لیبیا کا حال دیکھ لیں، سوڈان کا حال دیکھ لیں، صومالیہ کا حال دیکھ لیں، اور سب سے آخری جو تھا ہمارے اس سے پہلے عراق کی حالت کیا کی، افغانستان میں کیا کیا، اور اسی طرح یہ جو ابھی آخری جو معرکہ تھا وہ شام کا تھا، سوریہ کا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ایران اب آخری سنگر ہے، آخری مورچہ ہے، اور اگر اور اس کے پیچھے جو کارفرما جو سوچ ہے، ظاہر ہے کہ اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ آ، اسرائیل اب کیوں بنا، کیسے بنا، صہیونزم کیا ہے، یہودیت سے اس کا کیا فرق ہے، یہ تمام چیزیں قابل بحث ہیں جو انشاءاللہ کریں گے۔ لیکن اس وقت مقصد یہ تھا کہ اسرائیل کی بالادستی قائم کی جائے، یعنی ہیجمنی اسرائیل کی جو ہے قائم کی جائے اس خطے میں، جس میں ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں، مشرق وسطیٰ کہتے ہیں، یا رہبر معظم جیسے فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ اصطلاحات جو ہیں یہ مغربی اصطلاحات ہیں۔ وہ مڈل ایسٹ کو اس لیے مڈل ایسٹ کہتے ہیں کہ اپنے حساب سے وہ دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا کا اصلی وہ باشندہ قرار دیتے ہیں، اور اس طرف جو ہے وہ سب مشرق زمین ہے، اور اس میں فار ایسٹ ہے اور نیئر ایسٹ اور مڈ ایسٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ویسٹ ایشیا ہے، ہمارے حساب سے مغربی ایشیا ہے۔ اس میں اسرائیل جو ہے وہ ان کا ایک بیسٹن ہے، ان کا قلعہ ہے عالم استقبار عالم کا جو ہے، جو آپ سمجھیے مورچہ ہے اسلامی دنیا کے قلب میں، اس کی بالادستی، اس کی ہیجمنی قائم ہونی چاہیے۔ اس کو جیسے آپ نے قصہ سنا گلیور اور للیپوٹ، بچپن کا سنتے تھے کہ ایک گلیور تھا جو بڑا وہ تھا، قد آور تھا، اور ایک بونے تھے باقی، تو وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل گلیور ہو جائے، اس علاقے کا ہیجمن بن جائے، اور باقی جو ہیں للیپوٹ بن جائیں، اور سارے کے سارے جو عرب ممالک ہیں اور اسلامی دنیا کے جو اس کے ارد گرد ممالک ہیں وہ سب اس کے سامنے زیر ہو جائیں، تسلیم ہو جائیں، اس کو اپنا بڑا مان لیں۔ تو ایک تو یہ ہے، اور ایک پھر ظاہر ہے کہ ان کے نظریات جو ہیں آخر الزمان کے حوالے سے، وہ بھی اس کے پیچھے یقیناً کار فرما ہیں۔ تو یہ تو سامنے جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں، جیو پولیٹیکل ایشوز ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ جو اسٹریٹولوجیکل ایشوز ہیں ان پہ الگ بحث کی ضرورت ہے، لیکن وہ یقیناً کار فرما ہیں۔ جیسے کہ ہمارے یہاں بھی جو نظام ولایت ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران میں جو نظام قائم ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ ہمارے بھی جو جیو پولیٹیکل باتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے آخر الزمان کی جو نظریات ہیں آخر الزمان کے بارے میں، اور حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے حوالے سے جو مسائل باتیں ہیں، روایات ہیں، وہ بھی ظاہر ہے ہمارے ہاں بھی ان کا عمل دخل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دونوں باتیں حق پہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپس میں متصادم ہے۔ ہم معتقد ہیں کہ ہم حق پہ ہیں۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے آخری معرکہ ہے، ایران کھڑا ہے، جیسے کہ ابھی حالیہ تقریر میں آخری جو تقریر رہبر معظم نے فرمائی، اس میں انہوں نے بڑے کھل کے یہ فرمایا، کہا کہ یہ جو اس وقت ہمارے یہاں تخاصم ہے، جو ہماری خصومت ہے، یہ جو جنگ ہے، جو ہماری دشمنی ہے امریکہ کے ساتھ، وہ 2 کلموں میں اس کا خلاصہ کیا جا سکتا ہے، 2 جملوں میں اسے اس کا مخلص اس کا جو کیا کہتے ہیں ملخص بیان کیا جا سکتا ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے، اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران جس میں اتنی جاذبیت ہے، جس میں اتنی فن جی سوری وہ ایک شروع ہو گیا تھا، آپ پلیز فرمائیں۔ جو اتنی ریسورسز ہیں، جو اس میں جو اتنی خوبصورت جگہ ہے، اتنی پولیٹیکل اس کی اہمیت ہے، اس کے ریسورسز ہیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کو ان کی تعبیر میں بے بلعد اسے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہضم کر جائے، اسے اپنے قبضے میں لے لے، اسے جیسے پہلے 30 سال تک ان کا یعنی انقلاب اسلامی سے پہلے 25 30 سال امریکہ والے اس پہ براجمان تھے، اس سے پہلے انگریز تھے، انگلستان والے تھے، اس کے بعد 1953 میں جب انہوں نے مصدق کی حکومت کو ہٹایا، کودتا کیا امریکہ والوں نے اور دوبارہ سے شاہ کو وہاں پہ مسلط کر دیا، تو اس کے بعد جب انقلاب آیا 1979 میں، 1979 میں، اس وقت تک جو ہے وہ امریکہ مکمل طور پہ وہاں پہ تمام امور پہ مسلط تھا، چاہے وہ داخلہ پالیسی ہو، چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو، تیل اور تمام چیزوں پہ اس کی کیا کہتے ہیں دسترس تھی، اور اس کے قبضے قدرت میں تھا، اور شاہ صرف ان کا ایک گماشتہ تھا، جس کے بیٹے کو اب وہ کہتے ہیں کہ جی واپس لے کر آئیں۔ تو جس طرح سے وہ 30 سال انہوں نے جو چاہا کیا، اب وہ ان کے ہاتھ سے ظاہر ہے انقلاب اسلامی کی وجہ سے نکل گیا، اور وہاں پہ ایک ایسی حکمرانی قائم ہوئی جو جس نے کہا کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، ہم مستقل ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں۔ ان کا نعرہ یہ تھا آزادی، استقلال، آزادی، جمہوریہ اسلامی، یعنی فارسی میں کہتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے، امریکہ سے آزادی چاہیے، اور استقلال یعنی انڈیپینڈنس، ہم اپنے پیروں پہ خود کفیل ہو کے کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی مملکت، ایک ایسی ریاست جو کہ جمہوریت پر مبنی ہے، یعنی مونارکی نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے، عوام کا اس میں عمل دخل ہے، لیکن اسلام کے قوانین کے مطابق، اسلامی اصول کے مطابق، اسلامی نظریات کے مطابق، یہ ایک بالکل ایک نیا انداز تھا حکمرانی کا۔ ٹھیک ہے، بہت سارے ممالک اور بھی کہتے ہیں خود پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن فرق ہے، پھر بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلامک ریپبلک آف ایران، اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں کیا فرق ہے، وہ بھی ہمیں مشابہت بھی ہے، مماثلت بھی ہوگی، لیکن کچھ فرق بھی ہے، وہ بھی ایک نظری بحث ہے جس کو الگ سے سمجھیں گے۔ لیکن بہرحال جب سے وہ انقلاب کامیاب ہوا، تو وہ امریکہ کی جو دست اندازی تھی، اور حتیٰ صہیونستوں کی، کیونکہ یہاں پہ اسرائیلی جو تھے وہ بھی موجود تھے، ان کی ایمبیسی تھی یہاں پہ، اور تیل کی ترسیل جو ہے اسرائیل کو ایران سے ہوتی تھی، جیسے ساؤتھ افریقہ کو ہوتی تھی، وہ اپارٹائڈ اسٹیٹ تھا، دونوں کو امام خمینی نے آ کے ختم کر دیا، وہ لہٰذا ایک بڑا بڑا نقصان ہوا۔ تو امام حسین رحمۃ معظم فرما رہے تھے 12 بہمن جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جس دن وہ ورود کا دن تھا، جس وقت وہ تشریف لائے تھے، فرانس سے واپس آئے تھے، اور لاکھوں نے، بلکہ اس 20 30 ملین 2 3 ملین لوگوں نے، بلکہ 5 6 ملین کی بات کی جاتی ہے کہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے استقبال کیا تھا، اور وہ ایک بغول رہبر مظہم تھے، وہ تاریخ ساز دن تھا۔ 12 بہمن کو جب تشریف لائے تو انہوں نے جو بیان فرمایا، اس کے نتیجے میں ایک پورا نظام جو ہے وہ ختم ہو گیا، ساقط ہو گیا، اور ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ تو گویا 2 جملے ان کے یہ تھے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ واپس اس کو حاصل کرے، اور اب ایران کی جو ملت رشید ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران ہے، وہ اجازت نہیں دیتا اس بات کی، وہ اس کے مقابلے میں قائم ہے، اس کے مقابلے میں کھڑا ہے، اور وہ اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ دوبارہ سے ایران پر جو ہے اس امریکہ کا یا اسرائیل کا یا استقبار عالم کا جو ہے استعماری قوتوں کا، سامراجی قوتوں کا دوبارہ سے قبضہ ہو۔ بالکل صحیح ہے، خلاصے یعنی جیسے طواغیت کا جو رہا ہے رویہ ہمیشہ حق کے خلاف، کہ ریزسٹنس کو ہمیشہ کچلنا ہے، ان کے کنگڈم میں ان کے جو ان کی ایمپائر ہے اس میں کوئی بھی
اینٹی نہ ہو، اور ظاہر ہے پھر ان کے مادی مفاد میٹیریلسٹک بھی ہے، اور ایسکیٹولوجیکل بھی ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا. تو وہ ساری چیزیں بیس بنتی ہیں کہ اتنی ایک کی قسم کی اینیموسٹی ہو ایران کے خلاف. اب ہمارے پاس کیونکہ ٹائم کم ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں ایک ٹریلر کے طور پہ نا بس ٹاپکس کو ہم ہائی لائٹ کرتے جائیں تاکہ آنے والے ابحاث میں ہم ان کو مزید ایکسپلور کر سکیں. اب یہی ولایت فقیہ کا، جیسے آپ سسٹم کے بارے میں تھوڑا آپ نے اشارہ کیا کہ جو اسلامی جمہوریہ ایران ہے، اس میں جس نظریے کو بیان کیا جاتا ہے جو کہ منفرد ہے باقی اسلامک ممالک سے، وہ ولایت الفقیہ کا نظام ہے. اب اس کو ہم ایکسپلین انشاءاللہ آنے والی ابحاث میں کریں تو تفصیل سے کے اندر زیادہ بہتر ہے. لیکن ایک تھوڑا سا ایک یوں سمجھے کہ ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ جو کہ پیش کیا جاتا ہے، ہم اس پہ تھوڑا سا جاتے جاتے ایک تھوڑا سا نقطہ بیان کر دیتے ہیں کہ آیا یہ نظام اٹ سیلف اتھارٹیرین ہے یا ڈیموکریٹک ہے، یعنی اس میں جو جمہوریت کا پارٹ ہے وہ کہاں تک ہے، اور اس میں جو اسلامک کا پارٹ ہے، جو نافذ کرنے والا پارٹ ہے، وہ کس حد تک ہے. اور دوسری بات یہ کہ obviously when we talk about past, when we talk about the revolution کا جو ٹائم تھا، انسان ظاہر چینج ہوتا رہتا ہے، وی آر ناٹ معصومین، نعوذ باللہ وی آر ناٹ پرفیکٹ، کوئی بھی انسان کہیں بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. اسی طرح سے عوام بھی ہے. تو جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ہم عوام کی بات کرتے ہیں، اور عوام کیونکہ ود ٹائم ان کی پریفرنسز، ان کے یوں سمجھیں تھاٹس، ان کی اوپینینز، آئیڈیالوجیز چینج ہوتی رہتی ہیں کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی انفلوئنسز ہوتے ہیں، ایران میں بھی ہیں. میرا اپنا بھی مشاہدہ ظاہر رہا ہے کیونکہ میں وہاں پہ رہا ہوں. ود ٹائم گریجولی اب اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو شاید آپ کو 100% یونین نہ ملے سب کا، کہ ہر کوئی حق میں ہے اس ایک ریولوشن کے. کئی لوگ آبویسلی جو ہیں اندر جاسوس وغیرہ بھی ہیں جو کہ بالکل ہی اینٹی ہیں، لیکن کئی ایسے بھی ہیں جو کہ نیچرلی بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں. تو ایوولوشن بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. تو وہ جمہوریت اور اسلامی کا ہونا، اتھارٹیرین اور ڈیموکریٹک کا بیچ میں وہ گرے ایریا، وہ کیا ایوالو ہو رہا ہے ود ٹائم. اور ہم پھر اس میں پروٹیسٹس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں جو بھی ریسنٹلی ہوئے. ظاہر ہے وہ آرگینکلی سٹارٹ ہوئے تھے کئی اینالسٹ کے مطابق، پھر وہ بعد میں ان آرگینک ہو گئے. تو پلیز میں اس میں مزید ٹائم نہ آپ کا ضائع کروں، تو بس 5 منٹ اب رہ گئے ہمارے پاس، تو آپ پلیز. جی جی، بہرحال یہ تفصیلی گفتگو اس کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے. جیسا آپ نے کہا تو اس میں ایک تو بات یہی ہے کہ یقیناً لوگ تبدیل ہوئے ہیں. میں صرف اشارہ کر دوں جو جو ایک زمانے میں اسی نظام میں امام خمینی کے شروع کے جو 10 سال کا دور تھا تقریباً، اس میں جو وزیر اعظم رہے تھے وہ اس وقت شدید مخالف ہیں نظام کے، نظر بند بھی ہیں. میر حسین موسوی آپ کے سامنے، ان کا بیانیہ ابھی بھی آیا ہے، بہت ہی شدید مخالفت میں آیا ہے، اور وہ تو اصل نظام کے ختم کرنے کے چکر میں ہیں. اسی طرح کروبی صاحب کا بھی اسی طرح بیانیہ آیا ہے. اسی طرح مختلف یعنی طرح کے گریڈنگ اس کی جا سکتی ہے. کچھ لوگ بالکل مخالفت میں بات کر رہے ہیں، کچھ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، کچھ ود ان دا سسٹم تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے سب لوگ ایک طرح سے سوچتے ہوں. اور یہی وہاں کی نظام کی خوبی ہے کہ اس میں اتنا اس حد تک ٹالرنس ہے کہ ایسے مختلف لوگ وہاں پہ اپنی رائے دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور کھل کے بات کرتے ہیں. مشکل یہ ہوتی ہے کہ باہر والے ذرا سا بھی کوئی اعتراض آمیز سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کو فوراً اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو ویپنائز کر دیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں اس سے غلط فائدہ اٹھانے لگ جاتی ہیں. یعنی اگر کوئی آرگینک چیز بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ایوولوشنری ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر بہتر ہونا چاہیے نظام، تو ذرا سی بھی کوئی مخالفت کی بات ہوتی ہے اور اعتراض کی بات ہوتی ہے تو وہ اس کو اس اس کو ایک دم سے جو ہے اس کا غلط رنگ پیش کیا جا سکتا ہے. اور جیسے کہ ابھی بھی آپ نے بتایا کہ شروع آرگینک ہوا، اعتراضات جو ہوئے تھے وہ اقتصادی مسائل پہ تھے اور اکنامک سچویشن پہ تھی. جیسے گفتگو اور بات جو تھی وہ نظام کے خلاف نہیں تھی، اسٹیٹ کے خلاف نہیں تھی، بلکہ موجودہ حکومت کی پالیسیز کے بارے میں تھی. جو ایگزیکٹو اس وقت ہے اس کے اوپر تھی، جو ریفارمسٹ اس وقت. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس 47 سال میں اکثر جو ہے نا سوائے
8 سال احمدی نژاد صاحب کے اور 3-4 سال رئیسی کے، تو ریفارمسٹ ہی حکومت میں رہی ہیں، انہیں کا زیادہ تر عمل دخل ہے۔ لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتا، جی، لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتا۔ یعنی وہ شروع کا دورہ بھی جو میر حسین موسوی، اچھا یہی جو آج کل جو ریفارمسٹ ہیں، یہ شروع انقلاب کے زمانے میں شدت پسند تھے، انتہا پسند تھے۔ یہی میر حسین موسوی، یہی حسن روحانی صاحب، ان کے بیانات اس زمانے میں کہ اگر دیکھیں تو شدت پسند تھے، اور ان کے مقابلے میں جو تھے ان کو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو امریکی اسلام کے حامی ہیں، یعنی اس وقت جن کو ہم ان کے مقابلے میں کنزرویٹوز کہتے ہیں، جن کو ہم ان کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں، وہ پرنسپلسٹ کہتے ہیں، تو اس زمانے میں شروع کے 10 سال کے زمانے میں یہی لوگ جو تھے وہ امریکہ نواز سمجھے جاتے تھے۔ مجھے یاد ہے میں وہیں پہ تھا اس زمانے میں، انہیں امریکہ نواز کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ اس وقت اعتدال پسند تھے نسبتاً، بہت ساری پالیسیز جو انتہا پسندی کی تھیں اس کے مخالف تھے۔ اب یہی لوگ جو ہے انہوں نے 180 درجہ ان میں تبدیلی آئی ہے اور یہ ریفارمسٹ بن گئے ہیں۔ تو یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ان میں سے میر حسین موسوی صاحب جیسے ایسے لوگ ہیں جو کہ اصل نظام کے وہ کہتے ہیں جی اب ریفرنڈم ہونا چاہیے اور تبدیلی آنی چاہیے، لیکن ابھی ایک وہ ہیں ٹریٹا پارسی، ایک اینالسٹ ہیں جو کہ ایرانی اصل ہیں لیکن مخالف ہیں نظام کے، ان کا کچھ عرصے پہلے ان کا بیان تھا، اور انہوں نے شاہ کا زمانے بھی ان کے باپ نے دیکھا تھا، مخالف تھے اس زمانے میں بھی ان کو، کہ ان کے والد کو پکڑا گیا تھا، پھر انقلاب آیا تو یہ لوگ وہاں سے آ گئے تھے، تو وہ کہہ رہا تھا، جبکہ وہ مخالف ہے، وہ کہتا کہ شاہ کے زمانے میں نظام ریپریسو تھا، ہوں، لیکن اس وقت جو نظام ہے اس میں وہ صورتحال نہیں ہے۔ تین معنی کہ ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ ولایت فقیہ کا نظام اتھارٹیرین ہے اور رہبر جو کچھ کہہ دیتے ہیں من و ان اس پر عمل ہوتا ہے۔ صدر کے پاس جو نظام ہم انشاءاللہ جب ایکسپلین کریں گے تفصیل سے، تو جو صدارتی نظام ہے اس وقت، اچھا شروع کے 8-10 سال جو تھا سیمی پریزیڈنشل تھا سسٹم، پرائم منسٹر بھی تھا اس میں، صدر بھی تھا اور رہبر بھی تھے۔ اب انہوں نے جو ایک دفعہ نظر ثانی ہوئی ہے، ایک دفعہ امینڈمنٹ کی گئی ہے وہاں کے آئین میں، کانسٹیٹیوشن میں، اس میں جو انہوں نے مکمل صدارتی نظام کر دیا، جس میں صدر بھی ہے اور دو جو جوڈیشری ہے اور کیا کہتے ہیں لیجسلیچر ہے، وہ پہلے بھی تھی اب بھی ہے، 3 برانچز جو ہیں اس میں صدر کے پاس سب سے زیادہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، اور ولی فقیہ کے پاس اتھارٹی اس طرح سے ایگزیکٹو نہیں ہے جیسے کہ سوچا جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، اس کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تو اس وقت اب یہ باتیں واضح نہیں ہوئی۔ ہاں لوگ ہیں جو کہ ظاہر ہے، دیکھیے جب بھی انقلاب آتا ہے تو اس زمانے میں جوش جذبہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ چیزیں تو بیسکلی یہی آپ فرما رہے تھے کہ ایوولوشن ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان تغیر کرتا ہے، لیکن نظام میں کوشن ہے اس چینجز کو ایبزارب کرنے کا، اسٹل اسٹینگ اسلامک، از دیٹ رائٹ؟ دیکھیے تبدیلی تو یقینی جو ہے بات ہے، لیکن تبدیلی جو ہے ان اصولی کے درمیان، اصول کے اندر رہتے ہوئے ہی ہو سکتی ہے یا بہتری آ سکتی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو اصول ہیں ان سے دستبردار ہو جائیں، جو بنیاد ہے پورے نظام کی اس کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی نظام جو ہے اس بات کا متحمل نہیں ہوتا، دنیا میں کسی بھی آپ اس میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ جو ہے اصل نظام کے مخالف ہو جائیں تو وہ تو اس کو کوئی نظام برداشت نہیں کرتا۔ جس نظام کو قائم کرنے کے لیے اتنی شہداء کی قربانیاں پیش کی گئی ہیں، اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو نظام قائم ہوا ہے وہ مسلط کیا گیا ہے، باقاعدہ جو ہے اس کے کانسٹیٹیوشن کے لیے کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو ہے اس کو چنا گیا، عوام نے چنا، اس کانسٹیٹیوشن کو لکھا گیا، پھر اس کو ریفرنڈم کے ذریعے اس وقت اس کو اپروو کیا گیا، اس کو پوری عوام نے اس کی تائید کی، اور ایسا یعنی امام خمینی نے جو بہت بڑا کام کیا کہ وہ جو انقلاب تھا اسے انسٹیٹیوشنلائز کیا، اور عوام کی بل بوتے پہ، عوام کی سپورٹ کے ساتھ عوام، لیکن بات بنیادی یہی سمجھنے کی ہے کہ
اسلامی جو نظام ہے اس کے اندر عوام کا کردار یقیناً ہے، لیکن وہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نظریے کے مطابق لیجیٹیمیسی جو ہے جسے ہم مشروعیت کہتے ہیں وہ عوام کی رائے سے نہیں آتی۔ لیجیٹیمیسی جو ہے اس کے الگ پیرامیٹرز ہیں، اس کے لیے الگ شرائط ہیں، لیکن عوام کی سپورٹ کے بغیر، عوام کی حمایت کے بغیر وہ اسلامی نظام چل بھی نہیں سکتا۔ لہٰذا امام معصوم بھی جو ہے خانہ نشین ہو جاتی ہیں، اور جو غیبت کا فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم امام زمانہ جن کی آج ولادت سعادت ہے، اور جن کا کہ ہم جو ہے امامت کا کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کے پیروکار ہیں، ان کی غیبت کا مسئلہ یہی تھا کہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں غیبت میں جانا پڑا، اور بہت سارے اور بھی عوامل تھے، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا۔ تو اب ایک ایسا اسلامی نظام جب اس کا جو سرپرست ہے، اس کا جو ولی ہے وہ معصوم بھی ہو، تو عوام کی سپورٹ کے بغیر وہ نہیں چل سکتا۔ تو امام خمینی نے اور جو اس وقت کی قیادت تھی اس نے اس کو انشور کیا، اس بات کو انشور کیا کہ جتنے ہی کام کیے جائیں گے وہ عوام کی رائے کے مطابق ہوں گے، اور اکثریت نے اس وقت رائے دی تھی اور سپورٹ کیا تھا اور ووٹ کیا تھا۔ اور ابھی بھی جو حالیہ واقعات میں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے، یا وہ جو 12 روزہ جنگ جو مسلط کی گئی تھی اسرائیل کی طرف سے، اس میں بھی اب لوگ کہتے ہیں جی ریلینگ ٹو دا فلیگ تھا، ٹھیک ہے، اس میں نیشنل پرائڈ تھی، یہ تھا وہ تھا، لیکن اصل عنصر جو تھا وہ اسلامی تھا، اسلام کا ہونا تھا۔ یعنی آپ جمہوریت کے ساتھ جب تک اسلام کو نہیں جوڑیں گے، ورنہ اس سے پہلے 200 سال سے اب جو ہے انقلاب سے پہلے مسلسل ایران کو پسپائی حاصل ہو رہی تھی۔ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں آ کے غاصبانہ قبضہ ہو گیا تھا، تو کون روک سکا تھا؟ جب تک اسلامی نظام نہیں آیا، اسلامی نظام اس جو بعد میں سوویت یونین کی ریپبلکس بنے تھے، وہ گرجستان اور ارمنستان اور یہ سب ایران کے حصے تھے، تو وہ سب چیزیں ہاتھ سے چلی گئیں، لیکن یہ واحد نظام ہے جس نے انقلاب کے بعد اس کو اس زمین کو برقرار رکھا ہے۔ اور امام خمینی یہی فرماتے تھے کہ پشتیبان ولایت فقیہ باشی، کہ ولایت فقیہ کی حمایت کرو گے تو یہ سرزمین اور یہ مملکت قائم رہے گی، ورنہ اسرائیل تو حتیٰ شاہ کے زمانے میں ابھی ریکارڈ موجود ہے، ابھی تاریخی شواہد ملے ہیں کہ اس زمانے میں بھی یہی سوچتا تھا کہ جب کہ شاہ بھی تھا تو اسے کسی طرح جو ہے کٹ ڈاؤن ٹو سائز کیا جائے تاکہ وہ کبھی بالقوت طور پہ پوٹینشلی خطرہ بن نہ سکے اسرائیل کے لیے۔ اس وقت بھی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جائے کہ اب اسلام، لہٰذا اسلامی نظام جو ہے عوام کے اوپر کی سپورٹ پر اور حمایت پہ قائم ہے، اور یہی جو ایک بنیادی ایک نظری فرق ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لیجیٹیمیسی عوام سے نہیں آتی، لیجیٹیمیسی کہیں اور سے آتی ہے، مشروعیت ہی ہے۔ ہاں، جو پولیٹیکل لیجیٹیمیسی جسے ہم آج کی سیاسی اس میں زبان میں کہتے ہیں عوام کی سپورٹ، کارل ہم اسے یوں کہتے ہیں کہ عوام کی حمایت کے بغیر امام معصوم بھی جو ہے کوئی کام آگے نہیں بڑھا سکتے، تو لہٰذا اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے، اور وہ قائم ہے۔ وہ ابھی یہ جو پروٹیسٹ ہوئے ابھی، جس میں جب رائٹنگ شروع ہوئی، جب اس کو ہائی جیک کر لیا گیا، تو عوام تو ہی نکلے تھے جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں آ کے تہران میں اتنا بڑا اجتماع کیا، جو کہ تاریخ میں یعنی بہت بڑا، تاریخی اعتبار سے بہت بڑا اجتماع تھا، جو انہوں نے پروٹیسٹ رائٹس کے خلاف کی۔ اور امام نے رہبر معظم نے بار بار کہا ہے کہ ہم تفریق کرتے ہیں، جو اعتراض کر رہے تھے ان کے درمیان، جو پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور جو رائٹرس تھے جنہوں نے سیبوٹاژ کیا، جو سیبوٹرز تھے جن کو باہر سے جن کی جو ہے حمایت کی جا رہی تھی، اور ان کو باقاعدہ گائیڈنس دی جا رہی تھی، اور ان کے وہ لوگ تھے یہاں پہ جنہوں نے انفلٹریٹ کیا تھا، موساد والوں نے خود اعتراض کیا ہے، جارج پمپائنو نے خود اعتراف کیا ہے کہ موساد کے ایجنٹس اور سیاہ وہاں تھے، تو ان کو قلع و کم کیا گیا ہے، ان کو عوام کی حمایت کے ساتھ قلع و کم کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ان باتوں میں انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں اس پہ مزید گفتگو کریں گے۔ بالکل، بالکل، ضرور۔ اور اسی طرح سے میرے خیال میں ویسٹ کا بھی ہم جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جمہوریت اور ڈیموکریسی اور یہ چیزیں، تو
اصل میں تو سب کو پتہ ہے کہ مشروعیت جو ہے وہ عوام سے نہیں آتی کسی کہیں پہ بھی، ایکچولی میں Yes. ڈیموکریسی نہیں ہے. تو جہاں پہ جو چہرہ ہے ڈیموکریسی کا وہ بھی اگر کہیں پہ ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ عوام کی کوئی رائے کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہو. وہ ایکچولی وہ پیچھے سے چل رہا ہوتا ہے سارا کچھ، جو سامنے نہیں آتے جو اینٹیز انہی کی بیس پہ سارا کچھ نظام ظاہر ہے. بڑے بڑے ابھی پارٹیز ہوتی ہیں، بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں وہ چلاتے ہیں. ابھی بھی آپ ٹرمپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے پہلا منیسوٹا میں کیا ہو رہا ہے، میاپلس میں کیا ہو رہا ہے، آئس والے کیا کر رہے ہیں، یہ تو سب سامنے کی باتیں ہیں. جی جی بالکل بہتر. خوب. ہم بینگ مسلمس اینڈ دین پرٹیکولرلی شیعہ مسلمس ہیومنز ایون. اور ابھی ایک چیز میں سامنے لانا چاہ رہا تھا، ایک چیز جو ود ٹائم، جیسے کہ میں ایران کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ایوالو، مطلب کہ نیشن کے طور پہ وہ ایوالو ہو رہی ہیں، پوری دنیا بھی ایک طرح سے ایوالو ہو رہی ہے ان اے وے کہ جو سچ آج سے 20 25 30 سال پہلے آسانی سے چھپ سکتا تھا، مینیپولیٹ ہو سکتا تھا، سیل ہو سکتا تھا، جو جھوٹ خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں جو وارز وغیرہ شروع ہوئی ہے وہ ان کے اب پوری دنیا کا ایز ہیومنز بھی یوں سمجھے کہ پرسپیکٹو چینج ہوتا جا رہا ہے. پیپل آر ناٹ، مطلب ان کو اگر امریکہ کہے گا کہ ایران ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے تو دے ونٹ، مطلب کہ فوری طور پہ نہیں اس بات کو وہ خرید لیں گے کہ ہاں کیونکہ ویسٹ یہ کہہ رہا ہے تو پھر اٹ شوڈ بی ٹرو. تو نیریٹو ہر جگہ پہ چینج ہو رہا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وی بینگ شیعہ مسلمز دین مسلمز اینڈ دین ایون ہیومنز، کیونکہ ہیومنز بہت اب دنیا کے، چاہے وہ مسلم نہ بھی ہوں، کتنے ہیں، مطلب کتنی ایگزامپل ہیں، دے آر ناٹ مسلمز، ریسرچرز ہیں، پوڈ کاسٹ کرنے والے ہیں، بولنے والے ہیں، جو کہ جن کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. شیعہ اسلام تو دور کی بات ہے، شاید ریلیجن سے بھی نہ ہو، بٹ ایز ہیومنز دے آر لوکنگ. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو یہ ابھی جو طاغوتی ایک یہ جو سرکشی اور یہ استکبار کا یہ جو ایک چل رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کئی ایرانی ہوں جو کہ اتنے لائل نہ ہوں ایران سے، لیکن وہ دیکھ کے کہ بھئی یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو وہ دے آر ایبل ٹو سپورٹ اٹ. ہمارا مطلب اس سچویشن میں ایز ہیومنز اینڈ دین ایز مسلمز اینڈ شیعہ مسلمز کیا رول آپ دیکھتے ہیں آج کل کے زمانے؟ کہ وہ تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو خاص طور پہ غزہ میں جو مظالم ہوئے ہیں، جو جینوسائیڈ ہوا ہے، جو نسل کشی ہوئی ہے، جو ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے، ابھی بھی جاری ہے. اور شرمناک بات ہے کہ مسلمان ممالک بعض جو ہیں وہ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شامل ہو گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ تو وہی اسی جو اصل جو ان کی پالیسی ہے اسی کا تسلسل ہے. وہ جو چاہتے ہیں اسی کو اب وہ ان کی آشیرواد سے اور ان کی اجازت سے اور ان کی مرضی، ان کی حمایت کے ساتھ اب وہی جو کام وہ 2 سال غزہ میں نہیں کر سکے اور اس مزاحمت کے محاذ کو اور مقاومت کو ختم نہیں کر سکے اور حماس کو نے گھٹنے نہیں ٹیکے، وہ اب اس طرح سے کرنا چاہ رہی ہیں. تو غزہ نے سب کے کچا چٹا کھلا، یعنی سامنے واضح طور پہ پیش کر دیا کہ حقیقت کیا ہے. سب کی حقیقت سامنے ہو گئی، سامنے آ گئی. اور اب جو محاذ آرائی ہے وہ اب شیعہ سنی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. حتیٰ مسلم ویسے عقیدہ اسلام اور یہودیت کی بھی نہیں رہی، بلکہ یعنی جو ایک طرف یا حسینی ہے، ایک طرف یزیدی ہے، ایک طرف جو ہے مزاحمت کے حامی اور مقاومت کے حامی ہیں اور ایک طرف مخالف ہیں. مزاحمت کے اور مقاومت کے جو حامی ہیں اس میں شیعہ بھی ہیں، اس میں سنی بھی ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، ان میں یہودی بھی ہیں. حتیٰ یہودی ہیں جو کہ اس وقت صہیونزم کے خلاف ہیں، اینٹی زائنسٹ ہیں. کا نیریٹو ہے ان کے کوشش کریں جی جو بھی اینٹی زائنسٹ ہے وہ اینٹی سیمیٹک ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فلسطینی تو اصل سامی تو فلسطینی ہے اور ہسٹوریکل اور کیا کہتے ہیں جو ریکارڈ ہے اور جو جینیٹیکل انالیسس بھی ہوا ہے اس میں اصل جو باشندے وہاں کے ہزاروں سال سے وہ یہی فلسطینی ہیں جن کے اوپر ظلم و بربریت کیا جا رہا. تو لہٰذا اب تو واضح ہو کے سامنے آ گئی یہ بات کہ اب محاذ آرائی جو ہے اس طرف. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مقاومت مزاحمت کے مقابلے میں
یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں۔ یعنی آپ کو ایسے شیعہ بھی ملیں گے جو صہیونستی ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا حرج ہے ان کے ساتھ ہم صلح کر لیں۔ تو یہ تو اب ایک بالکل ایک نئی صف آرائی ہے، نئی محاذ آرائی ہے، اور اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ڈو وی وانٹ ٹو بی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری اور ڈو وی وانٹ ٹو بی آن دا رائٹ سائڈ آف ٹرمپ؟ مصیبت اس وقت یہ ہے کہ ہم جو مصلحت اندیشی سے کام کر رہے ہیں، اور خود ایران نے بھی جو لوگ اس وقت مذاکرات کی رٹ لگائے ہوئے ہیں اور ابھی بھی حاضر ہیں گھٹنے ٹیکنے کے پر، وہ افسوس سے کہنا چاہتے ہیں، افسوس سے بعض یعنی ان کے دل میں یہ بات ہے کہ کسی طرح ہم ٹرمپ کے ساتھ جو ہے نا نبھا لیں مسئلے کو، اس کو گزار لیں اس سے، جبکہ رہبر معظم فرما رہے ہیں کھل کے نہیں بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، مزاحمت اور استقامت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر کامیابی کے لیے، اگر کمال تک پہنچنا ہے، اگر جو صدیوں کی جو ہمیں ہمیں کیا گیا ہے، کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، توڑنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس سے ہم نے نکلنا ہے، اس حالت سے سبجوکیشن سے نکلنا ہے، اور استعماری اور استکباری قوتوں اور سامراجی قوتوں کو نیچا دکھانا ہے، تو یہاں پر ہمیں صبر و استقامت سے کام لینا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ورنہ اگر خدا نخواستہ یہاں پر ہم نے گھٹنے ٹیک کیے، تو جیسے امام خمینی بھی فرمایا کرتے تھے، اگر خدا نخواستہ یہ نظام جو ہے گر جائے، خدا نخواستہ، تو یہ پھر صدیوں تک معلوم نہیں ہے کہ دوبارہ کب جو ہے مسلمان سر اٹھا سکے، دین سر اٹھا سکے۔ یعنی اگر خدا نخواستہ یہ نظام اسلامی جمہوریہ ایران کا نظام گر جاتا ہے، مزاحمت کا محاذ گر جاتا ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کمزور ہے، کمزور ہے، حزب اللہ ختم ہوگی، انصار اللہ ختم ہوگی، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہوں، ٹھیک ہے، نقصان ہوا ہے، جنگ میں نقصان ہوتا ہے، بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ سید الشہداء اس وقت کی جو تھے، وہ اتنی بڑی شخصیت ہاتھ سے چلی گئی، پھر بھی جو ہے مسلمانوں نے جو ہے وہاں پہ استقامت سے کام لیا اور کامیابی حاصل ہوئی۔ تو لہٰذا بڑے بڑے سرداروں کا، بڑے بڑے سپاہیوں کا ہاتھ سے چلے جانا بڑا نقصان ہے، بہت نقصان ہے، اس میں انسان کیا کہتے ہیں غمناک ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر استقامت سے کام کیا جائے تو انشاءاللہ نصرت الہی شامل حال ہوتی ہے اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہی دیکھنا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ حقائق کو جیسا ہیں ویسے سمجھیں۔ ہاں، کمزوریاں ہیں، مشکلات ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ خود رہبر معظم کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں، ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے 100% اسلام کو نافذ کر دیا، اور ہم ابھی کوشش میں، اور ہم نے نقصان، ہم نے ابھی ابھی آخری بیان میں نے کہا کہ ہم نے کچھ ایسے کام کیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے، کچھ کام کیے جو کہ نہیں، جو کچھ ایسے کام تھے جو کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیے۔ تو بہت کچھ جو ہے، بہت سارے اشکالات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اصل جو راستہ ہے، اصل جو مسیر ہے، وہ اصل صحیح ہے، اور اس پر ہمیں قائم رہنا ہے اور استقامت سے کام لینا ہے۔ تو لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے حقیقت کو، حق پیغام کو پہلے سمجھیں، خود صحیح طور پر جائزہ لیں، حقائق کو جانیں، اور جو ہے اس پہ پروپیگنڈا پہ اور کیا کہتے ہیں جو غلط قسم کی تبلیغات ہوتی ہیں اس پہ کان نہ دھریں، اور جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، ہمارا میڈیا بھی جو ہے اس وقت نظر آتا ہے کہ بس یا سنسنی خیز خبریں بنانی ہیں اس کو، یا یہ کہ یا واقعاً پیرو پہ ہیں کسی کے، تو ان چیزوں پہ کان نہ دھریں، حقیقت کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور جس طرح بھی ہو سکتا ہے بیان کے ذریعے، لکھ کے، اور مدد کر کے، اور مادی اور معنوی اعتبار سے جس طرح بھی ممکن ہو سکتا ہے، ہمیں مزاحمت کے محاذ کی تقویت کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو واقعاً حسینی جو ہے ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ان تمام چیزوں کی، اور خاص طور پہ میڈیا لٹریسی کی، جیسے آپ نے اشارتاً فرمایا ہے، ضمن تبریک کے راز تبریک کے نیم شعبان، آج زہر امام کی ولادت بھی ہے، اور 15 شعبان کی آپ کو مبارکباد کے اس پلیٹ فارم پہ اگین آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، اور اس کو انشاءاللہ اب اس سلسلے پہ آج ہم نے اس کی بنیاد رکھ دی ہے،
ان کو ہم تفصیل سے جو ٹاپکس آج کھولے ہیں اور کئی اور ٹاپکس ہیں جو کہ دوستوں احباب میں سوالات وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، ان کو لے کے تو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اور سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. تو آپ سے انشاءاللہ التماس دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے آج. انشاءاللہ آپ کو پھر نیکسٹ پوڈ کاسٹ آپ میں. کو بھی مبارک ہو، تمام ناظرین کو، سامعین کو بھی آج کی بہت بہت دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مولا کے، اپنے زمانے کے امام کے واقعی جو ہیں سپاہی بن سکیں اور ان کے راستے کو، ظہور میں تعجیل کے راستے کو ہموار کرنے میں کوئی کام کر سکیں، کوئی کام آ سکیں اس راستے میں، اور انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ اس بہت ہی جو خوبصورت انشاءاللہ موقع ہوگا جب ہم اپنے امام کی دیدار سے سرفراز ہوں گے اور ان کی زیارت سے ہمیں نصیب ہوگی، تو خدا ہمیں وہ جلد دن دکھائے اور ہم جلد سے جلد، اب یعنی یہ کچھ سختی کے ایام اگر گزر جائیں تو انشاءاللہ وہ وقت دیر دور نہیں ہے، اور کہ انشاءاللہ ہم اپنے مولا کے دیدار سے جو ہیں اس کی سعادت ہمیں حاصل ہو انشاءاللہ. الہی آمین، الہی آمین.